لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا۔ یہاں میں اگر گفتگو طوالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر کہیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آ گئے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے گڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا، اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں۔ تو اس نسبت کا احترام ہے، کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہو۔ اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بے تابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رزق لے رہے ہوتے ہیں، جو طواف بھی لڑ کھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں، جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے، کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے۔ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے صفیں باندھے کھڑے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ
بلکہ ترمذی کے لفظ ہیں، ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، 3 مرتبہ کہا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجئے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواحب نہ یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے اور امامت کوئی اور کروائے، کہا انہیں حکم دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفیں باندھے کھڑے، حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی۔ اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا۔ اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی، صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں عزم و زمین، گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گاؤ خر خود است، کیا کیا بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا۔ شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی معرض وجود میں نہ آتا، پیچھے سے لے کر کے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں کہ 2-3 صفیں ہوتی تھی، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے تھے، تو کتنے لوگ تھے، اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی، بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبہ ہو جائیں، اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مصلی پہ سرک آئے۔ حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز سے فراغت ہوئی، سلام پھرا، حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے، تم آگے کیوں نہ رہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو حالت نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے، تقدم اختیار نہیں کیا ہے۔ تو کہا اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ایک ہے ضبط کرنا، ایک ہے حبط کرنا۔ جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی، اور جو چیز حبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہو۔ کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تم سمجھو گے ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی، کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے، یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے، اور صحابہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے،
اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔